اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم تسلیما علیہ وسلم تسلیما۔ تو آج کا دن بڑی بابرکت دن ہے، تو میں آپ کو جو بات بتنا رہا تھا اس میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں کہ آج جو لوگ پان کھاتے ہیں نا، جو پان کے عادی ہیں، تو سنیے ان کے متعلق کیا کیا وعیدیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پان کھانے سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، پان کھانے گا تو کیا ہوگا، کوئی آفت تو آ نہیں جائے گی۔ تو سنو، جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے، فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتے ہیں، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی چیز اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ سیر سے نہیں ہوتی۔ اور حضور اکرم نور مجسم صاحب بنی اعظم خاتم الانبیاء رسول مختصم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ وہ مسواک کرنے، اور مسواک بھی بھئی یہاں اچھی چیز ہے تو پان کھانے والوں کے لیے ہے، میں بیان کر رہا ہوں، سنیے پان کھانے والوں کہ مسواک کرنے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہوتی ہے۔ اور طبرانی میں ہے کہ انہوں نے ابن کبیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے نے روایت کی ہے نا کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانت میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں، تو سنو، جب فرشتوں کو اس چیز کی ایذا ہوگی تو میرا رب اس نماز کو کیسے قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، تو آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ پان کھانے والے جو ہیں، جب وہ پان کھاتے ہیں اس پان کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، وہ مسواک کرنے سے بھی نہیں خارج ہوتے، کلیاں 3 کنیاں کرنے بھی کیا 10 کنیاں کرنے اس سے بھی خارج نہیں ہوتے۔ چنانچہ جو میرے امام ہیں، امام احمد رضا خان رضا بینی، میرے پیو مرشد، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پان کے کھاتا ہے تو پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں، یعنی پھنس جاتے ہیں اور اس کے اندر گھس جاتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی 10 بار کنیاں بھی ان کی تصفیہ تام کو کافی نہیں ہوتی، نہ ہلا انہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک، سوا کنیوں کے کہ پانی منافذ یعنی سوراخوں میں داخل ہو اور جمش دینے یعنی ہلانے سے جمے ہوئے باریک زروں کو بتدریج چھڑا کر لاتا ہے، اس کی بھی کوئی تحدید حد بندی نہیں ہو سکتی، اور یہ کام تصفیہ بھی بہت مؤکد ہے، یعنی اس کی سخت تاکید ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے جو پان کھاتے ہیں پان نہ کھایا کریں۔ پان جب انسان کھاتا ہے دانتوں میں پھنس جاتا ہے، صحیح طرح سے وضو نہیں آتی، فرشتے منہ لگاتے، دیکھو کتنے ہم امت ہیں، امت محمدی ہیں کہ ہم وضو ہمیں نصیب ہوا، نماز نصیب ہوئی، پاک 5 ٹائم کی پاکی نصیب ہوئی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو ہم پان وغیرہ کھا کر اپنی زندگیوں کو برباد کرتے جا رہے ہیں، آپ میں اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ نہ کہ کینسر جیسی بیماریاں بھی اس سے پیدا ہو سکتی ہیں، تو خدایا آپ کو بچائیے اس سمجھ سے۔ تو میں اس ویڈیو کو آگے جتنا ہو سکے شیئر کیجیے، ٹھیک ہے، اور جو یہاں نمازی حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی سنیے، اس پر عمل کیجیے۔ میں اکثر وضو ہے کرنے تھے، نماز ہے پڑھنے تھے، تو خود کو بہت زیادہ تقویٰ والا پرہیزگار سمجھتے ہیں، تو خدا آج ہی اپنے اندر عاجزی بھی پیدا کیجیے، یہ نہیں آپ کو کام وضو آ گیا، اچھی طرح نماز پڑھنی آ گئی تو آپ لوگوں کو باتیں کرنا شروع کر دیں، عوام الناس کے سامنے اگر کوئی ہرتی کر رہا ہو وضو میں یا نماز میں تو آپ کو اس کو باتیں سنانا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے اس کو سمجھانا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، تو خدا اس کی اصلاح کیجیے، اس کا کہنے میں سمجھیے۔ شکریہ بھائی جان، تو اس بات پہ عمل کیجیے۔ جمعہ مبارک کا دن آج سے نیت کر لیجیے کہ یہ عید کا دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی افضل ہے، ہم اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اصلاح کریں گے، نہ کہ ذلیل و خوار کریں گے۔